بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم. عزیز طلباء السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہم نے پاک اسٹڈیز میں چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ کیا اور چیپٹر نمبر 2 میں ہم نے پاکستان کی خارجہ پالیسی، سب سے پہلے ہم نے خارجہ پالیسی کی تعریف کی اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کے رہنما اصولوں کو ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر لیا ہے. آج کا ٹاپک اگرچہ بہت چھوٹا سا ہے مگر اس کی وسعت اور اس کی ڈیپتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. امتحانی نقطہ نظر سے تو ہے ہی، ویسے بھی بطور پاکستانی ہمارے لیے یہ بڑی اہمیت کا حامل ٹاپک ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ کس طرح کے ریلیشن رکھتے ہیں. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ پاک چین تعلقات سے ہے. پاک چائنا ریلیشن شپ. In this topic, we will learn about the relationship between Pakistan and China. We can learn in this topic how much the deep relation between Pakistan and China and what is the base of the relationship of Pakistan and China. Now we are going to start. دیکھیے عوامی جمہوریہ چین Republic of China came into being in 1949. 1949 میں چین آزاد ہوا، یعنی کہ آفٹر 2 years دا فریڈم آف پاکستان. اگرچہ چین عمر میں چھوٹا ہے مگر اس کی ترقی اور اس کا جو ہے وہ انٹرنیشنل اثر و رسوخ وہ الحمدللہ پاکستان سے کہیں بڑھتا ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ they are showing progress as a nation. وہ بطور قوم جو ہیں وہ اپنی ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں. اگر ہم بھی ایک قوم بن جائیں، یہ ویسے ضمن میں نے بات کی، تو شاید ہمارا دنیا پہ کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں. پاکستان نے چین کو تسلیم کیا اور پاک چین دوستی کا دوستانہ تعلقات کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ 1954 میں ہوا. 1954 میں پاکستان اور چین کے تعلقات جو ہیں وہ سٹارٹ ہوئے اور ان تعلقات کو آج بھی مضبوط بنیادیں حاصل ہیں، جس کے بارے میں جنرل راشد قریشی نے کہا تھا کہ پاکستان کے اور چین کے تعلقات ہمالیہ سے زیادہ بلند ہیں اور بحیرہ عرب سے زیادہ گہرے ہیں. یہ انہوں نے ایک مثال دی تھی. ہمالیہ سے زیادہ بلند کا مطلب کہ ایسی چوٹی تک بلند ہے جس کو کوئی فتح نہیں کر سکتا، اور اتنے گہرے ہیں کہ ان میں چھپے ہوئے موتی اور خزانے جو ہیں وہ ہمارے لیے بارآور ثابت ہوں گے. تو 1954 میں یہ آپ نے انڈر لائن کر لینا ہے MCQ کے طور پہ. ہمارے دوستانہ تعلقات کا آغاز ہوا اور تب سے پاکستان اور چین ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں.
پاکستان کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا رکن بننے میں چائنا کی حمایت حاصل تھی۔ پاکستان کو نہ صرف ملک میں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی ہر جگہ چین نے جو ہے اس کا ساتھ دیا ہے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا باقاعدہ رکن بننے کے لیے پاکستان کو جو حمایت درکار تھی اس میں سب سے پیش جو ہے وہ چین تھا، اور چین نے پاکستان کی بے شمار طریقوں سے مدد کی، نہ صرف خود بلکہ لابی کر کے دوسروں کے فیور میں پاکستان کے حق میں کر دی۔ نمبر 4، کیا آپ کا ٹاپک نمبر 3 ہے؟ بک ہی میں نے ایسے ہی اس کا ٹاپک 1 کر دیا، کنفیوژن نہ ہو، میں نے اس کو 1A کر دیا، ایک میں نے اضافی ٹاپک کیا اور مجھے چین کب کاٹنا ہوا۔ نمبر 3 میں 1962 میں چین اور بھارت کی جنگ۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں بھارت ایک ایسا ملک ہے جس کو ایک فسادی ملک کے طور پر جانا جاتا ہے، جس کا کام دوسروں کی آزادی اور خود مختاری پر ہمیشہ میلی آنکھ رکھنا اور انسانوں کو ہمیشہ اذیت میں مبتلا رکھنا، یہ بھارت کی پالیسی کا ہمیشہ سے حصہ رہا۔ تو انہوں نے چین کے ساتھ جنگ کی 1962 میں۔ پاکستان نے بھرپور حمایت کی انٹرنیشنل فورم پر بھی اس مسئلے کو اجاگر کیا، اور 1962 میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پر جنرل ایوب خان کی حکومت تھی۔ جنرل ایوب خان نے جو ہے وہ بہت سارے پہلوؤں میں مدد کی اور یہ کہا کہ چین پر حملہ پاکستان پہ حملہ ہے، اور اس کے لیے ہر ممکن سفارتی اور اخلاقی مدد فراہم کر دی، جس کے نتیجے میں بھارت 1965 میں بکھلایا ہوا غلط پلاننگ کر کے اور غلط فہمی کا شکار ہو گئے 1965 اور 1971 میں۔ In 1965 and in 1971 India attacked on Pakistan. انیس سو 65 اور 1971 کی جنگیں پاکستان پر مسلط ہوئی تو چین نے اپنے دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے چین کی مکمل حمایت۔ چین نے نہ صرف پاکستان کی اخلاقی طور پر مدد کی بلکہ معاشی طور پر بھی مدد کی اور ہر طرح سے پاکستان کو سپورٹ کیا، جس کی مدد سے اللہ پاک نے بھارت کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا اور پاکستان محفوظ رہا۔ جس طرح رات کے اندھیرے میں وہ چڑھ دوڑے تھے 1965 میں، یہ آپ نے پڑھا پچھلی کلاسوں میں، اور ان کا یہ خواب تھا کہ ہم صبح کا ناشتہ جو ہے وہ لاہور میں بیٹھ کے کریں گے۔ تو چین واحد ملک ہے جس نے اپنے تمام تر سورسز کو پاکستان کے ساتھ شیئر کرنے کی پیشکش کی اور اخلاقی اور سفارتی طور پر بھی مدد کی، لیکن پاکستانی عوام نے شکریہ کے ساتھ ان کے جو ہے وہ باقی سورسز نہیں لیے، مگر ان کی اخلاقی اور سفارتی امداد کو قبول کرتے ہوئے اسی کا شاخسانہ تھا کہ
صرف 23 ستمبر تک، جو کہتا تھا میں سال ہر سال جنگیں لڑ سکتا ہوں، انڈیا کا یہ دعویٰ، یہ اس کی غلط فہمی تھی کہ میں تو بہت بڑی سپر پاور بن گیا ہوں، جس پر بھی اٹیک کروں گا میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. اس کے جو ہے وہ سارا بھوت صرف اور صرف جو ہے 17 ڈیز میں ہی جاتا رہا اور بالآخر اس نے سویا کر لیا. 1974 میں بھارتی جنون دوبارہ سے برسر بکار ہوا اور اس کو خطے میں اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے انڈیا نے 1974 میں بھارت نے ایٹمی دھماکے کر دیے. انڈیا ہمیشہ اپنی سپرمیسی جو ہے وہ ثابت کرنے پر تلا رہتا ہے اور اس نے ایٹمی دھماکے کیے جس پر چین نے شدید جو ہے وہ احتجاج بھی کیا اور اس کو خطے کے لیے جو ہے وہ غیر مستحکم کرنے کی سازش قرار دی اور پاکستان کے ساتھ بہت سارے جو ہے وہ دفاعی معاہدے بھی کیے. بھارت کی اس حرکت کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے پاک چین یکساں ایٹمی پالیسی کا اعلان کیا. بھارت کی اس حرکت کی وجہ سے پاکستان اور چین نے یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ ہم بھی ایٹمی پالیسی جو ہے وہ یکساں بنائیں گے، لہذا پاکستان اور چین کے درمیان ایٹمی سمجھوتا ہو گیا. We signed a pact with China about nuclear power. ہم نے نیوکلیئر پاور کے حوالے سے ایک پالیسی اور ایک سمجھوتا جو ہے وہ چین کے ساتھ بنا لیا اور دستخط کر دیا. اور یہ ایٹمی سمجھوتا 1986 میں ہوا. 1986 میں کون پاکستان کا سربراہ تھا کچھ یاد ہے کہ نہیں؟ 1986 میں جنرل ضیاء الحق جو ہیں وہ پاکستان کے صدر تھے اور محمد خان ظہیر جو پرائم منسٹر آف پاکستان. اس کے بعد جو ایک بڑی اہم اور اٹریکٹیو چیز ہے وہ ہے پاکستان اور چین کے درمیان نو 900 کلومیٹر لمبی شاہراہ ریشم اس کو قراقرم ہائی وے بھی کہتے ہیں کیونکہ شاہراہ ریشم جو ہے سلک ہائی وے یہ قراقرم کی پہاڑیوں کے درمیان سے گزرتی ہے اور اس قدر سنگلاخ یہ پہاڑ ہیں اور مشکل راستے ہیں جہاں سے گزرگاہ کا بننا کوئی بڑی جو ہے اچنبے کی بات ہے، حیرانی کی بات ہے. اسی لیے اس شاہراہ ریشم کو جو ہے وہ دنیا کے عجوبوں میں شمار کرتے ہیں. دنیا کے 7 بڑے عجائبات میں سے ایک عجوبہ اس کو شمار کیا جاتا ہے کیونکہ یہ پاکستان کی بہادر اور غیور فوج کا کمال ہے جنہوں نے اس وقت کے میسر جو وسائل تھے ان کو بوئے کا لاتے ہوئے انتہائی مشکل حالات اور مشکل جگہوں سے شاہراہ ریشم کو بنا دیا اور یہ 900 کلومیٹر لمبی ہے. اس کو قراقرم ہائی وے بھی کہتے ہیں. اس کو ذرا انڈر لائن کر لیں.
یہ آپ کا MCQ بھی ہے اور بڑا امپورٹنٹ MCQ ہے بورڈ کے حوالے سے۔ اس کے بعد پاکستان اور چین کے درمیان دفاعی معاہدہ بھی ہے۔ دفاعی معاہدہ سمجھ ڈیفینس ایگریمنٹ۔ ڈیفینس ایگریمنٹ کا مطلب ہے کہ ہم دونوں ممالک پاکستان اور چین ایک دوسرے کے تحفظ کرنے کے پابند ہیں اور ایک دوسرے کی اخلاقی طور پر ثقافتی طور پر مدد کرنے کے پابند ہیں، اور خدا نخواستہ اگر کوئی بھی بیرونی حملہ آور یا کسی بھی طرح کی دخل اندازی کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کریں گے۔ یہ ہمارا چین کے ساتھ ایگریمنٹ ہے۔ اس کے بعد 7A کر دو، تو یہ میں نے ایک ہیڈنگ آپ کو بنا دی۔ پاکستان آرڈیننس فیکٹری واہ، آرڈیننس فیکٹری سمجھتے ہیں بیٹے؟ آرڈیننس فیکٹری وہ ہوتی ہے جس میں اسلحہ بنایا جاتا ہے۔ پاکستان آرڈیننس فیکٹری کے قیام میں مدد، اس کے بعد جو ہے وہ ہیوی KPK میں ہیوی انڈسٹری کمپلیکس، ہیوی انڈسٹری کمپلیکس کے قیام میں مدد، اس کے بعد 2013 میں پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا دورہ چین۔ یہ بہت امپورٹنٹ پہلو ہے۔ یہ جو آج آپ کو CPEC نظر آ رہا ہے، جس پر پوری دنیا کی نظریں لگ گئی ہیں، جس نے دنیا کو گلوبل ولیج بننے کے میں مدد دی ہے اور دے گا آگے، جس نے علامہ اقبال اس خواب کو پورا کیا ہے، ایک ہوں مسلمانوں کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، تو چائنا سے لے کے رشیا اور پاکستان اور ترکی تک یہ جانے والا CPEC جو ہے، یہ اسی دوران اس کے آغاز کا معاہدہ ہوا ہے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ۔ تو یہ تھا ہمارا مختصر سا جائزہ پاک چین دوستی کا۔ آپ نے اس کو ہیڈنگ وائز لکھ لینا ہے اور یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا محنت کرو۔ تھینک یو۔